أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. صدق اللہ العظیم. تلاوت کی گئی ہے. پچھلی کئی آیات سے سلسلہ چل رہا ہے اللہ کے جلیل القدر اور عظیم الشان پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کا، جن کی خصوصیت یہ ہے کہ نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ان کو بڑی عظیم الشان اور عجیب و غریب بادشاہت سے بھی نوازا. یعنی ایسی عظیم بادشاہت تھی کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات بھی ان کے تابع تھے، پرندے درندے ہوا بھی ان کے حکم کے تابع تھی. ایک بڑا عالیشان تخت تھا جس پر بیٹھ کر سفر کرتے تھے. غدوها شہر ورواحها شہر. اور اللہ پاک نے اس تخت کو ایک ایسی تیز رفتاری دے رکھی تھی کہ 1 مہینے کا سفر صبح کے وقت میں پورا ہو جاتا اور 1 مہینے کی مسافت کا سفر شام کے وقت میں پورا ہو جاتا. جہاں چاہتے تخت کو حکم دیتے اور وہ ان کے حکم کا تابع تھا. ساری مخلوقات تابع تھی. تو اسی ضمن میں ایک چیونٹی کا واقعہ بھی آیا آپ کے سامنے، اور اس کے بعد ایک واقعہ آیا ہدہد پرندے کا. سلیمان علیہ السلام نے حاضری لی پرندوں کی، اور پتہ چلا کہ حاضری میں ہدہد پرندہ موجود نہیں ہے. ناراض ہو گئے اور کہا کہ یا تو اس پرندے کو آ کر اپنی صفائی پیش کرنی پڑے گی، عذر بیان کرے، اور اگر کوئی عذر بیان نہیں کر سکا تو پھر میں اس کو اتنی سخت سزا دوں گا کہ شاید اس کو ذبح کر ڈالوں. خیر کچھ دیر کے بعد ہی ہدہد پرندہ پہنچ گیا. کیوں دیر ہوئی؟ کہا ایک ایسی خبر لے کے آیا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے. خبر یہ ہے کہ میرا گزر آتے ہوئے ایک ایسی قوم پر سے ہوا، میں نے اوپر سے دیکھا کہ ایک بہت بڑی قوم ہے، قوم سبا. ان پہ ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے، ان کی ملکہ ہے، ان کی بادشاہ ہے. اور عرض کیا آپ کے سامنے کہ اس عورت کا نام کیا تھا؟ بلقیس ابن شراحیل اس کا نام تھا. آگے تفصیل سے ذکر آ رہا ہے. اس کا نام تھا بلقیس. وہ عورت ان پہ حکمرانی کر رہی ہے. ایک بات. دوسری کہا بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ اور ان کی ملکہ سب سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، سورج پرست ہے، جبکہ سورج تو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے. تو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی ذات کے ہوتے ہوئے اللہ کے غیر کو سجدہ کر رہے ہیں. یہ کیسے نادان لوگ ہیں؟ اب دیکھیں، غیر اللہ کو سجدہ شرک ہے، اور یہ شرک ایک پرندے کو بھی سمجھ نہیں آیا. اس کو بھی تعجب ہوا، بوجھ لگا، اس لیے کہ خلاف فطرت چیز ہے. توحید فطرت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور اس پر اللہ کا کروڑا شکر ادا کرنا چاہیے. تو ہدہد پرندے نے آ کر یہ کارگزاری سنائی کہ ایک قوم ہے جن پر عورت حکمران ہے اور پھر غیر اللہ کو یعنی سورج کو سجدہ بھی کر رہے ہیں. ایسے نادان لوگ ہیں، اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کر رہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا. اب جب بات سامنے آئی تو سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ پرندے کی تاخیر کا سبب تو معقول ہے، عذر ہے. لیکن آپ غور کریں دوستو، قرآن کریم کو سمجھیں، ہر بات کو. ہر آیت میں ایک بہت بڑا
معاشرت کا، زندگی کے گزارنے کا ایک ادب اور سلیقہ آپ کو ملے گا۔ یہ نہیں کہ ہدہد کی بات آئی اور فوراً ایکشن لیا، فیصلہ کیا۔ کیا کیا آگے؟ اس پہ بھی ایک ترتیب کے ساتھ، جس کا تذکرہ آج کی آیات میں۔ ان آیات کا ترجمہ ہے، قال، سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی بات سن کر کہا، سننظرو، ہم اب عن قریب تحقیق کریں گے کہ اصدقت ام کنت من الکاذبین، کہ آپ سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ کس سے کہا؟ ہدہد پرندے سے کہا۔ اس نے اتنی بڑی کہانی سنائی ہے اور اتنے اعتماد سے سنائی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آمنا وسلمنا نہیں ہے۔ جو کہا سن لیا، کان میں بات آئی سن لی، قبول کر لینا، نہیں۔ یہ دین کا اصول نہیں ہے دوستو۔ ایک طرف کی بات سننے کے بعد اس پہ مطمئن ہو جانا یا اس بنیاد پہ فیصلہ کر لینا، کبھی نہیں۔ کہ ہم تحقیق کریں گے تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ کہہ رہے ہو، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کا سچ اور جھوٹ معلوم کریں۔ فرمایا اذهب بکتابی ھذا، یہ میرا خط لے جاؤ۔ ہدہد پرندے سے کہا، ایک خط لکھا، کہا میرا یہ خط لے جاؤ، فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ، اور جا کے ملکہ بلقیس کے سامنے ڈال دو، پہنچا دو۔ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ، خط ڈالنے کے بعد پھر ان سے تھوڑا دور ہٹ جاؤ۔ فَانظُرْ، اور پھر نگاہ رکھو، انتظار کرو، ماذا یرجعون، کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ پوری ترتیب دی، خط دے دیا۔ ہدہد پرندہ چلا گیا قوم سبا کے پاس۔ وہاں پہنچنے کے بعد اس نے خط ڈال دیا۔ اب تفسیروں میں لکھا ہے کہ جب یہ پہنچا تو رات کا وقت تھا، سب سو رہے تھے۔ ملکہ بلقیس کا ایک خاص کمرہ تھا، وہ اس میں سو رہی تھی، آرام کر رہی تھی۔ یہ گئے، دیکھا ایک روشن دان کھلا ہوا ہے، روشن دان اوپر سے، یہ اس سے داخل ہوا اور اس کے پلنگ پر وہ خط ڈال کے واپس آ گیا، باہر نکل کے آ گیا کہ اب دیکھیں صبح ہوتی ہے کیا ہوتا ہے۔ پھر صبح ہوئی، ملکہ بلقیس اٹھی، اس نے جب دیکھا برابر میں ایک لفافہ پڑا ہوا ہے، بڑا خوبصورت معزز، تو دیکھنے کے بعد فوراً جو اس کے اہم ذمہ دار تھے، محل کے جو ذمہ دار لوگ تھے، ان کو جمع کیا، ان سے کہا یا ایھا الملأ، اے ذمہ دارو، اے سردارو، انی القی الی کتاب کریم، مجھے ایک معزز خط ڈالا گیا ہے، خط پہنچا ہے، اور اس خط کا مضمون یہ ہے انہ من سلیمان۔ اب خط کھولا، اس کے اوپر دیکھا لکھا ہے کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے، سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، اور پھر اس خط میں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بھیجنے والے کا نام، پھر اللہ کا تذکرہ۔ نیچے خط کا مضمون کیا ہے؟ اللہ تعلو علیہ، بھیجنے والا کہہ رہا ہے کہ میرے مقابلے پہ مت اترنا، وَأْتُونِي مسلمین، اور سب کے سب میرے پاس آ جاؤ، تابعدار بن کے، فرما بردار بن کے۔ یہ پورے خط کا مضمون ہے دوستو۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ خط تفصیلی ہے یا مختصر ہے؟ مختصر ترین خط ہے، جس کے جملے اتنے ہیں، من سلیمان وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالو علیہ وَأْتُونِي مسلمین، بات ختم۔ یہ پورا خط تھا۔ ہدہد پرندے نے یہ خط دے دیا، انہوں نے پڑھ لیا ملکہ بلقیس نے، لیکن اتنی سمجھدار عورت تھی، آگے آپ دیکھیں گے آیات میں، اور اتنی سمجھ فہم اللہ نے اس کو دی تھی کہ اس نے وہ خط اکیلے نہیں کھولا، پہلے جو ذمہ دار تھے ان کو بھی بلایا، اور پھر اکیلے پڑھا نہیں، ان کو پڑھ کے سنایا، اور پھر خط جس کیفیت میں تھا اس کی پوری کیفیت بیان کی، کہ بھیجنے والا معزز آدمی لگ رہا ہے کہ اس نے خط کو لفافے میں بند کر کے اس پہ اپنا نام لکھ کر بھیجا ہے، ایک معزز خط میرے پاس آیا۔ یہ پوری ترتیب ہے دوست۔
تو اب ان آیات میں بہت باتیں ہمارے لیے ایک سبق کی ہے، سمجھنے کی ہے اور زندگی کو صحیح نہج پر گزارنے کی ہے۔ چونکہ آج کل ہمارے ہاں جن باتوں کو ہم معمولی سمجھ کے بے دڑک کر رہے ہیں اور وہ چیزیں آہستہ آہستہ ہماری زندگی کا معمول بہا اور عادت بن گئی، تو ان خرابیوں نے ہماری معاشرت میں مضبوط جڑ بنا لی، لہٰذا اب وہ غلطی نہیں لگتی، اب وہ برائی محسوس ہی نہیں ہوتی اور پورا سسٹم اور نظام اس پہ چل پڑتا ہے۔ تو اس لیے آپ ہر واقعے میں ایک بہت بڑی عبرت ہوتی ہے دوست۔ یہ بار بار یہ بات آپ سے عرض ہوتی ہے کہ قرآن کریم چونکہ قصے کہانیوں کی کتاب تو نہیں ہے کہ اس میں ملکہ بلقیس کا قصہ ہے جو سنایا جا رہا ہے، اس میں ایک درس عبرت ہے۔ تو پہلی بات میرے دوستوں بزرگوں جو ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اس ہدہد پرندے کی ساری بات سننے کے بعد بھی سلیمان علیہ السلام کو تشفی نہیں ہوئی اور انہوں نے اصول پر چلتے ہوئے کہا کہ اب ہم تحقیق کریں گے کہ آپ نے سچ بولا یا جھوٹ بولا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک کی بات سنی تھی، دوسرے کی ابھی تک تحقیق نہیں ہوئی تھی۔ بات سمجھ رہے؟ اس لیے حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو منع فرمایا کہ اگر دو مخاصمین میں سے ایک خصم آ کر تمہیں اپنی بات سنا دے تو اس پر اعتماد مت کرو جب تک تم فریق دوم کی بات پوری سن نہ لو، چاہے وہ کتنا ہی معتمد ہو اور کتنا اعتماد سے بات کر رہا ہو۔ یہ اصول تو ہمیں ہمارے مبارک دین میں بھی دیا گیا ہے دوستو، کہ ایک جانب کی بات سننے کے بعد آپ نے فیصلہ نہیں کرنا۔ اور آج اسی وجہ سے میرے دوستو بزرگوں بہت ساری بدگمانیاں ہمارے اندر پیدا ہو جاتی۔ ایک آدمی آتا ہے، اس کے پاس بولنے کی بڑی مہارت ہوتی ہے، چرب زبانی ہوتی ہے، وہ اتنے اعتماد سے، کانفیڈنس سے، دلائل سے بات کرتا ہے کہ ہمیں اپنے سحر میں لے لیتا ہے کہ جی فلاں ایسا ہے، فلاں میں یہ خرابی، فلاں میں یہ برائی، فلاں کے اندر یہ عیب، فلاں میں یہ ہے۔ اور ہم کانوں کے اتنے کچے ہو چکے ہیں دوستو، یقین کریں یہ باتیں ہماری صرف کہ ہم ایسے بڑے پکے لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اتنے کچے پن کا عالم یہ ہے کہ عشروں کی عقیدت، سالوں کی عقیدت لمحوں میں مٹی ہو جاتی ہے، ایک چیز سننے کے بعد یا ایک چیز کو دیکھنے کے بعد یا ایک چیز سامنے نظر آنے کے بعد۔ اس لیے منع کیا کہ اگر دل میں بدگمانی آئے، کوئی بات ایسی پہنچ جائے، اس کی تحقیق کر لو، اپنے آپ کو مطمئن کر لو، اس بدگمانی پر فیصلہ مت کرو ورنہ شرمندگی ہوگی۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام مسجد نبوی شریف اعتکاف میں بیٹھے ہوئے اور آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا عشاء کی نماز کے بعد آپ سے ملنے کے لیے تشریف لائی، آپ کے اعتکاف کے حجرے میں۔ آپ ان سے ملے اور جب وہ جانے لگی تو آپ ان کے ساتھ اعتکاف کے حجرے سے نکلے، حالانکہ ازواج مطہرات کے حجرے بالکل مسجد کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ آپ ان کے ساتھ نکلے تاکہ یہ نکل جائے۔ دو صحابہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، آپ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ کے ساتھ مستورات میں سے کوئی ہے، سمجھ تو گئے۔ تو یہ دیکھنے کے بعد کیا ہوا، جلدی سے اپنا رخ بدل کے تیزی سے جانے لگے، جیسے ایک آدمی دیکھ لے کہ بھئی مستورات آ رہی ہے تو راستہ بنا لیتا ہے دوسری طرف۔ جب انہوں نے یہ کیا تو آپ علیہ السلام نے پیچھے سے آواز دی، علی رسلکما، علی رسلکما، فرمایا دونوں اپنی چال پر چلو۔ کیا مطلب؟ جو تم نے مجھے دیکھ کر جلدی تیزی اختیار کی نا، اس چیز کو چھوڑ دو، نارمل چال پہ آ جاؤ۔ پھر دونوں کو بلایا، آ گئے، فرمایا یہ صفیہ، یہ میری بیوی ہے۔ دونوں سے کہا، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کیا آپ کے بارے میں ہم کوئی برائی سوچ سکتے ہیں؟ یعنی آپ کیوں وضاحت فرما رہے ہیں؟ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے آپ کے بارے میں، آپ نے کیسے ہمیں یعنی اس بات کی وضاحت کی کہ ہم مطمئن نہیں ہوں گے؟ اگر آپ پر اطمینان نہیں تو کس پر ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، فرمایا مسئلہ یہ ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں ایسے گھومتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ وضاحت ضروری تھی۔ تو اولین اور آخرین کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہاں بدگمانی کا شائبہ محسوس کیا، صحابہ پاک لوگ تھے، مقدس لوگ تھے، بنے ہوئے لوگ تھے، لیکن وہاں بھی آپ نے اس بات کی وضاحت کر کے قیامت تک کی انسانیت کو سمجھا دیا کہ کبھی بدگمانی کا دروازہ مت رکھو، اور جہاں محسوس ہو جائے فوراً اس کی وضاحت کر لو۔ آج میرے عزیز و دوستو بزرگوں ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم کسی کے بارے میں کوئی کہانی سن لیں اور پھر یہ جو دوسرے نمبر کا شیطان ہمارے ہاتھ پہ ہے نا، یہ موبائل بڑا والا، اس چیز نے تو کہانیاں اور آسان کر دی نا۔ کوئی بھی اس پہ کچھ بھی لکھ کر کے اس گندگی کے ٹوکرے میں ڈال دیتا ہے۔ ہر آدمی صاحب رائے بن گیا، صاحب رائے بن گیا، وہ لکھ رہا ہے اس پہ۔ اب چاہے وہ لکھنے والا آپ کے ملک کے شیخ الاسلام صاحب کے خلاف لکھے، یا وہ لکھنے والا آپ کے ملک کے کسی بہت بڑے داعی کبیر کے خلاف لکھے، یا وہ لکھنے والا آپ کے ملک کے کسی بہت بڑے اہل اللہ اور شیخ کے خلاف لکھتے، لیکن لکھنے کے بعد میں نے وہ مضمون ایک دفعہ پڑھ لیا تو بجائے اس کے کہ میں اپنی عقیدت پہ کھڑا رہوں اور کہوں کہ یہ فتنوں کا دور ہے، لوگ اللہ والوں سے کاٹنے کے لیے اندر لگے ہوئے ہیں، بدزن کرنے میں لگے ہوئے ہیں، میں کہوں گا یار کچھ تو کہانی ہے، کچھ تو کہانی ہے۔ اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب تک انسان مکمل تحقیق نہ کر لے، ایک جانب کی بات آپ کو پہنچ گئی اور آپ اتنے عقیدت مند تھے کہ وہیں پھسل گئے، بدگمان ہو گئے، کٹ گئے، بات چیت ختم کر دی، اٹھنا بیٹھنا ختم کر دیا۔ اب کیا وجہ ہوئی ہے، کیا ہوا ہے، کیا مصیبت آئی ہے، کیا ہوا؟ کوئی نہیں۔ کسی نے کان میں کوئی بات ڈال دی تو پھر اندر دین کا یہ علم میرے پاس نہیں ہے کہ مجھے پاک پیغمبر نے کہا ہے کہ ایک کی سنی اب جا کے اس کی تحقیق کر لو۔ سورۃ النمل میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے پرندے کی بات سننے پر بھی یقین نہیں کیا، کہ اب تمہیں آزماتے ہیں، آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو، میں تو تحقیق کروں گا، پوری تسلی کروں گا۔ اور تسلی کا طریقہ یہ ہے کہ تم نے کہانی سنائی کہ ایک ملکہ ہے اور ملک ہے غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، یہ میرا خط لے جا کر ان کو ڈال دو، دیکھو کیا جواب دیتے ہیں، پتہ چل جائے کہ پرندہ سچ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ دوستوں ایک بات۔ دوسری بات جو آیات سے سمجھ میں آتی ہے کہ اب سلیمان علیہ السلام کو تسلی کے لیے ایک خط لکھنا پڑا، اور خط کے ذریعے سے انہوں نے پیغام بھیجا اس ملکہ بلقیس کو کہ وہ شرک میں مبتلا تھی۔ تو وقت کے پیغمبر اور حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماتحت رہنے والی رعایا کے عقیدے کی، ایمان کی، یقین کی، اعمال کی حفاظت کی فکر بھی کریں گے۔ یہ نہیں کہ کوئی جس راستے رخ پہ جا رہا ہے کوئی ادھر منہ اٹھا کے ادھر منہ اٹھا کے۔ ہم یہ جو جملہ ہمیں سکھا دیا گیا نا کہ بھئی ہر آدمی صاحب رائے ہے، آزادی اظہار رائے ہے، ہر آدمی کو اپنی آزادی ہے، وہ جس رخ پہ چلے۔ اس کا نتیجہ یہ کہ آج ہزاروں قسم کے فتنے، جس کا دل چاہتا ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، جس کا دل چاہتا ہے وہ حضرت امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، جس کا دل چاہتا ہے وہ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، جس کا دل چاہتا ہے وہ خلیفۃ المسلمین ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ چیز بازار میں تھوک کے حساب سے مل رہی، کوئی مشکل ہی نہیں رہا۔ اس لیے خط لکھا،
اپنی ذمہ داری پوری کی۔ تیسری بات یہ ہے کہ خط کو لکھنے میں بھی ایک طریقہ اختیار کیا۔ ایک مسلمان کو یہ بھی سیکھنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر اس پہ بھی بحث کی، اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھے، تو اس کے لکھنے کا طریقہ کیا تھا؟ آیا پہلے بھیجنے والا اپنا نام لکھے، یا جس کو بھیجا جا رہا اس کا نام لکھے، یا اس سے پہلے اللہ کا نام لکھے؟ یہ ساری بحث ہے۔ خط لکھنے کا بھی ایک شرعی دینی طریقہ ہے، اس کو بھی سیکھنا چاہیے۔ تو اس لیے اس پر اتفاق ہے کہ بھیجتے ہوئے سب سے پہلے اللہ پاک کا مبارک نام لکھا جائے، بشرطے کہ اس مکتوب یا اس خط کی بے ادبی کا اندیشہ نہ ہو۔ اور آج کل 100% ہے۔ آج کل تو کیا کچھ ہوتا ہے، ہم لوگ جذبات میں آ کر ہر مبارک موقع کے پوسٹر، جھنڈے، یہ سب کچھ بنا لیتے ہیں، اور اس کے دوسرے دن آپ دیکھیں وہ پیروں کے نیچے آ رہے ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی بے ادبی کے ہم مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی خطوط میں، کاغذات میں ایسے مبارک مقدس کلمات نہیں لکھنے چاہیے، اب نہیں لکھنے چاہیے کم از کم، اس سے بے ادبی ہوتی ہے۔ کیا کیا جائے؟ پہلے بھیجنے والا اپنا نام لکھے کہ کس کی طرف سے بھیجا جا رہا۔ کیوں؟ علماء نے لکھا کہ جب خط کھولا جائے اور بھیجنے والے کا نام اوپر آئے تو آدھی ٹینشن یہی ختم ہو گئی کہ بھئی فلاں شخص بھیجنے والا ہے۔ اب بھیجنے والے نے اپنا نام نہیں لکھا، آپ خط پڑھ رہے ہیں، دماغ پہ بوجھ بڑھ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ کہانی کون مجھے سنا رہا ہے، اور وہ ایک سسپینس کے انداز میں جو ہے اس کو چلا رہا ہے آگے۔ بھیجنے والا اپنا نام لکھے اور پھر خط کا مضمون لکھ لیں، اور پھر جس کی طرف بھیجا گیا اس کا نام لکھ دیں تفصیل کے، اور خط کا مضمون بہت زیادہ طویل نہیں، اور پھر بھیجتے ہوئے اس کو ایک معزز انداز میں بھیجا جائے۔ ہر آدمی کے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر سلیمان علیہ السلام نے اس پہ مہر لگائی، اس کو لفافے میں بند کیا۔ آپ علیہ السلام نے جتنے خطوط لکھے سب پہ اپنے نام مبارک کی مہر لگائی۔ آپ سامنے والے کی عزت کا بھی خیال رکھا، حالانکہ وہ سب کافر تھے، لیکن جو ایک منصب اور مقام رکھتا ہو اس کی عزت کرنا ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ تو خط گیا، پہنچ گیا، اس نے پڑھ لیا۔ اب پڑھنے کے بعد اس نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ کیا کرنا ہے۔ ہدہد پرندہ یہ سارا قصہ اور کہانی دیکھ رہا ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی آیات میں۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل بروز ہفتہ حسب ترتیب صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک بنات کے مدرسے میں مستورات کی اصلاحی مجلس ہوگی، اور عصر کی نماز کے بعد مسجد میں انشاءاللہ بیان اور ذکر مراقبے کی مجلس ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔